علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات عبرت و نصیحت کا لازوال خزانہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں اور سب کے پیشوا اور رہبر اور امام ہیں۔ اس لیے آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں ہم سب کے لیے بہت زیادہ دروس اور اسباب، عبرتیں اور نصیحتیں پنہاں ہیں اور موجود ہیں۔ آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعات قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے، اور پھر ان واقعات سے کچھ جو ہمیں درس ملتا ہے، نصیحتیں ملتی ہیں، ان کو بھی ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جہاں واقعات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، وہیں ان واقعات میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کیا ہے، اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بہت اہم فائدہ ہوتا ہے جب انسان کو اس درس سے یا اس واقعے سے جو فائدہ اور عبرت ملتی ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہوتی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے غزوہ خندق کا ذکر کیا گیا تھا۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور یہ شوال سن 5 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا، اور قدر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا، جسے مختصر طور پر میں بیان کر دوں آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہو سکتا کچھ لوگ نئے ہیں اور انہیں اس غزوے کی تفصیل کا اور اس واقعے کا علم نہ ہو۔ ہوا یہ کہ جو یہودی تھے جو خیبر میں منتقل ہو گئے تھے، انہوں نے سازش کی اور جو عرب کے قبیلے تھے ان سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، اور تقریباً 10,000 کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یہ رائے دی کہ خندق کھود لی جائے۔ ہمارے اوپر جب حملہ ہوتا تھا تو ہم خندق کھودتے تھے اور اپنی حفاظت کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو قبول کیا، اور ایک بڑی خندق کھودی گئی۔ جب مکہ کے مشرکین اور سارا لشکر پہنچتا، 10,000 کا لشکر، اور یہ بہت بڑی طاقت تھی اس زمانے میں، مدینے کی پوری آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، اتنا بڑا لشکر لے کر کے لوگ آئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے خندق دیکھا تو پھر محاصرہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اس وجہ سے خائب و خاسر ہو کر کے واپس ہوئے۔ 10 مشرکین اس میں مارے گئے اور 6 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی، آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، ہواؤں کا طوفان آیا، اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ہانڈیاں اور برتن سارے اڑ گئے، اور جانور بھی بھاگ کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے افراتفری پھیل گئی، اور پھر وہ لوگ واپس ہونے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے، ان واقعات میں ہمارے لیے بہت سارے دروس اور عبرتیں ہیں۔ انہی درس کو اور عبرتوں کو آج کے آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، یہودیوں کی عداوت مسلمانوں سے ظاہر ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ جو ایمان لانے والے ہیں، سب سے زیادہ ان کے دشمن یہودیوں کو پاؤ گے اور مشرکوں کو پاؤ گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ تو یہودیوں کی دشمنی اور عداوت مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ازلی ہے، ابدی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور قیامت تک یہ چیز باقی رہے گی۔ انہی کی سازش کا نتیجہ تھا کہ پورے عرب کے تمام قبیلے مدینے کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر لے کر کے وہ لوگ مدینے پر چڑھ دوڑے تھے۔ انہی کی سازش اور عداوت کا نتیجہ تھا، اور یہ کوئی مستبعد نہیں ہے، کیونکہ یہ
قاتلین انبیاء ہیں، یہودیوں نے انبیاء کا قتل کیا، اور سب سے زیادہ خبیث قوم، اور اس طریقے دنیا کے اندر جہاں بھی فتنہ اور فساد آج بھی ہے، سب کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ سے ان کی مسلمانوں سے اسلام سے دشمنی رہی ہے، اور یہ جو جنگ پیش آئی اسی دشمنی کا نتیجہ تھی کہ 10,000 کا لشکر وہ لوگ تیار کرنے پر یعنی انہیں یہ مل گیا موقع، اور لوگوں کو تیار کیا، اور اس طریقے سے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو ایک درس تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کی عداوت اور دشمنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس جنگ کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی تھیں، اور یہ تقریباً 1 ماہ تک یہ محاصرہ رہا، اور اس ماہ کے دوران کسی دن 2 نماز چھوٹی، کسی دن 5 نمازیں چھوٹ گئیں، 4 نمازیں چھوٹ گئیں، ظہر عصر مغرب عشاء، ایک دن 4 نمازیں چھوٹ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے اسے ترتیب کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا۔ اسے علماء نے بیان کیا اگر کسی آدمی کی نماز چھوٹ جائے کسی شرعی عذر کی بنا پر، تو نمازوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، جس ترتیب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ آپ نے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، آپ نے 4 نمازوں کو ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھا، اور نماز کو اس کے وقت نکل جانے کے بعد 2 ہی صورتوں میں پڑھنا انسان کے لیے جائز ہے، یا 2 ہی صورتیں ہیں جن میں انسان نماز کو وقت نکلنے کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ نماز کو اللہ نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کے ساتھ فرض ہے۔ وقت نکل جانے کے بعد اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز کو وقت نکال دینے کے بعد پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا ہے۔ جیسے عشاء کی نماز ہو گئی، اب عشاء کی نماز آدھی رات تک اس کا وقت ہے، اب ایک آدمی نہیں پڑھتا عشاء کی نماز، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے تو بھی اس کو نماز پڑھنا ہے، گنہگار ہوگا اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن جماعت چھوٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نماز چھوڑ دے، اس کا جو آخری وقت ہے آدھی رات تک ہے، آدھی رات تک اس کا وقت ہوتا ہے، آدھی رات اگر ادا کر لیا گویا کہ اسے نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا۔ لیکن آدھی رات گزر جائے اب اس کے بعد کوئی عشاء کی نماز پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت سورج نکلنے سے پہلے تک ہے، ایک آدمی جاگ رہا ہے، کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے، سب کچھ معلوم ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھے تو فجر کی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ 2 عذر ہیں، 2 سبب ہے جس کی بنا پر انسان نماز کو وقت سے مؤخر کر سکتا ہے۔ ایک تو یہاں پر جو واقعہ پیش آیا، اور ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ اور یہاں کیوں نماز آپ نے نہیں پڑھی؟ کیونکہ آپ نمازوں کو بھول گئے، دشمن سامنے ہے، تھوڑی سی بھی سستی مدینے کی ہلاکت اور مسلمانوں کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے بڑی محنت کی گئی اور بڑی جافشانی کی گئی خندق کھودنے کے لیے، پتھر باندھ باندھ کر کے پیٹوں پر صحابہ کرام نے خندق کھودی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شکم مبارک پر پتھر بدے رہتے تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ اگر سستی ہوگی تو مدینہ کی پوری آبادی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ پورے مدینے میں 10,000 لوگ نہیں تھے، 10,000 کا لشکر لے کر کے لوگ آئے ہوئے تھے جی، تو بھول گئے نماز کو۔ تو انسان اگر کسی دینی اور شرعی کام کے اندر مصروف ہو اور بھول جائے، جب اسے یاد آئے اس نماز کو پڑھ لے۔ دینی کام کے اندر یہ نہیں کرکٹ کھیل رہا ہے، والی بال فٹ بال کھیل رہا ہے، کیرم کھیل رہا ہے، گپاسٹنگ کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور نہیں پڑھ رہا نماز، پھر نماز کا وقت نکل جائے اس کے بعد پڑھے، اس نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے وقت کے ساتھ نماز فرض کیا۔ ابھی آپ ڈیوٹی کرنے جاؤ گے، آپ ڈیوٹی نہیں کر سکتے، ڈیوٹی کارخانے کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے ڈیوٹی کا۔ تو جو ڈیوٹی اللہ نے ہمیں دی ہے، لگائی ہے، ان ڈیوٹیوں کا وقت ہے، انہی وقت میں آپ کو نماز پڑھنا اللہ رب العالمین کے لیے فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک تو انسان بھول جائے کسی دینی کام کے اندر، شرعی کام کے اندر۔ نمبر 2 انسان سو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب آدمی نماز میں سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسے پڑھ لے۔ ولا کفارۃ لہ الا ذلک، اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس نماز کو وہ ادا کر لے، بھول جائے یا سو جائے۔ دینی کام کی وجہ سے انسان کا بھول جانا
یہ انسان کا نیند کا غالب آ جانا، یہ نہیں کہ انسان الارم لگا کر کے سوئے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ الارم لگا کر سوتے ہیں۔ الارم کس کے لیے ہوتا ہے؟ ڈیوٹی کے لیے ہوتا ہے۔ ڈیوٹی جائیں گے 7 بجے، 6:30 بجے کا الارم لگتا ہے، 6:30 بجے اٹھیں گے اور نہائے دھوئیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر ڈیوٹی پر جائیں گے۔ وہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن وقت نکلنے کے بعد شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نماز فجر کی پڑھتا ہے لیکن ڈیوٹی جانے سے پہلے، تو آپ نے کہا کہ اس کے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نماز کا وقت ہے، اس کو وقت پہ پڑھنا ہے۔ وہ الارم ڈیوٹی کے لیے لگاتا ہے، نماز کے لیے نہیں لگاتا ہے، کیونکہ نماز کا وقت ڈیوٹی کے وقت سے الگ ہے۔ لہذا اس کے دل میں نماز کی محبت نہیں ہے، ڈیوٹی کی محبت ہے، اور کمپنی سے نکال دیے جانے کا خدشہ اور خوف ہے کہ اگر ہم وقت پر نہیں جائیں گے کمپنی ہم کو نکال دے گی، اس لیے وہ الارم لگا کر کے سوتا ہے، ورنہ وہ نماز کے لیے الارم لگا کر کے نہیں سوتا ہے۔ اور کہا کہ اس کا گویا کہ یہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ تو نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت پر انسان کو نماز پڑھنا۔ 2 ہی صورتوں میں انسان نماز کو وقت نکل جانے کے بعد پڑھ سکتا ہے، ورنہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے کہ وقت نکل جانے کے بعد انسان نماز کو پڑھے۔ یہی 2 صورتیں ہیں بس۔ اور بعض صورتیں علماء نے یہ بیان کی ہیں کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ کسی کی جان بچانے کا مسئلہ آ جائے اور جان بچانے کے لیے اگر نماز مؤخر ہو جاتی ہے تو انسان کر سکتا ہے۔ کہیں آگ لگ گئی ہے، لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، انہیں ہمیں بچانا ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں جان بچانا مقدم ہے۔ حتیٰ کہ اگر جماعت ہو رہی ہو اور کسی آدمی کے ساتھ کوئی مسئلہ آ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے یا کچھ آ جائے، تو ہمیں نماز توڑ کر کے اس آدمی کی جان بچانا چاہیے، کیونکہ جان بچانا مقدم ہے، جان رہے گی تبھی انسان نماز پڑھے گا۔ تو یہ 2 صورتیں تو بیان کی گئی، اور تیسری صورت یہ مجبوری کی صورت میں ہے، ہنگامی صورت، کہ اگر انسان کی جان بچانے کا مسئلہ آ جائے تو ایسی صورت میں انسان نماز کو اس کے وقت نکلنے کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ روزہ بھی انسان چھوڑ سکتا ہے، اگر روزہ رکھ کر کے انسان لوگوں کو بچائے گا تو اسے کمزوری لاحق آ جائے گی، اور وہ چاقو چوبند نہیں رہے گا، نشیط نہیں رہے گا، اور جان نہیں بچا پائے گا، تو روزہ توڑ دے اور لوگوں کی جان بچا دے، کیونکہ جان بچانا یہ مقدم ہے۔ نماز انسان بعد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جان چلی جانے کے بعد انسان جان واپس نہیں لے سکتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں جن میں انسان نماز کو اس کے وقت کے نکل جانے کے بعد کر سکتا ہے۔ باقی کوئی چوتھی کوئی صورت نہیں ہے جس کی بنا پر انسان نماز کو اس کے وقت نکلنے کے بعد پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھول گئے، آپ انسان میں سے تھے، بھولتے تھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، آپ نماز میں مرتبہ بھول گئے، 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا، تو لوگوں نے آپ کو یاد دلایا تو کہا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میں بشر انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو آپ بشر تھے، انسان تھے، آپ بشر تھے، آپ انسانوں میں سے تھے۔ یہ اور بات، آپ انسانوں کے سردار تھے، سب سے افضل تھے، یہ نہیں تھے کہ بشر کے علاوہ کوئی اور مخلوق تھے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ ایک بڑا طبقہ اللہ کے رسول کو بشر ہی نہیں مانتا، کہتے اللہ کے رسول بشر نہیں تھے، انہیں اور کوئی دوسری مخلوق مانتا ہے، نورانی مخلوق مانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسانوں میں سے تھے۔ اللہ نے بھی انبیاء بھیجے، حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک سب انسانوں میں سے تھے۔ آپ کے ماں باپ تھے، آپ کے جو ہے چچا تھے، آپ کی شادی ہوئی بیویاں تھیں، آپ کی اولاد تھی، آپ کو ساری انسانی ضرورتیں پیش آتی تھیں، پیشاب پیخانہ، قضاء حاجت اور بیمار ہونا، ساری چیزیں، آپ کھانا پینا، تمام چیزیں آپ کے ساتھ لائق تھیں۔ یہ سب بشر اور انسانوں کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کی بشریت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اگر کوئی اللہ کے رسول کو بشر نہیں مانتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے آپ کی بشریت کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اور اس سے پہلے جو بھی انبیاء آئے ان کی قوموں نے اسی لیے ان کو نبوت کا اقرار نہیں کیا کیونکہ وہ کہتے تھے ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ نے رسول بھیجا تو انسانوں میں سے رسول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے سامنے پیدا ہوئے پلے بڑھے، ان کے ماں باپ، والدین، چچا، سب پورا خاندان ہے، تو وہ لوگ اسی لیے نبی نہیں مانے کہ تو انسانوں میں سے ہے۔ وہ کہتے تھے انسانوں میں سے نبی نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے۔ تو آج کے بہت سارے مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی بشریت کا انکار کر دیا، انہوں نے بشریت کا انکار نہیں کیا، نبوت کا انکار کیا۔ یہ نبوت پر ایمان تو لائے لیکن بشریت کا انکار کر دیا، اور دونوں ایک ہی چیز ہے۔
کیونکہ دونوں چیزیں قرآن ثابت ہیں، دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس لیے شیخ ابن مسنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسا انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے۔ بہرحال آپ بھول گئے تھے، جیسے انسان بھولتے ہیں اور انسان کی فطرت میں سے ہے بھول جانا۔ ایسے ہی اس جنگ کے اندر بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا، جیسے خندق کھودتے وقت بڑی چٹان آ گئی، بہت مضبوط چٹان تھی، صحابہ کرام اس پر کدال مارتے، اچٹ جاتی کدال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی، آپ نے بسم اللہ کہا، ایک بار مارا چٹان پھٹ گئی، دوسری بار بسم اللہ کہا، اس طریقے 3-4 بار مارا، پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس طریقے سے کھجور لایا گیا، ایک صحابی ہیں انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے مٹھی بھر چند کھجوریں لے کر کے آئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور کہا کھجور ہمیں دے دو۔ کھجور لیا، دسترخوان پر رکھا، سارے صحابہ کو بلا لیا جو بھی خندق کھود رہے تھے۔ اللہ رب العالمین اس کھجور کے اندر برکت دے دی، سب نے کھایا، سب جو ہے آسودہ ہو گئے، لیکن پھر بھی کھجور کم نہیں ہوئی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور خاموشی سے کہا کہ آپ آ جائیے اور جن کو آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کو، 2-4 لوگوں کو اور لے لیجیے، کیونکہ کافی لوگ ہیں، سب کے لیے ایک چھوٹا سا بکرا کافی نہیں ہوگا، بچہ بکری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کے گھر کھانا کھائے۔ آپ نے ہنڈی میں ہاتھ ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ تو یہ سب معجزات کا ظہور، یہ سب دلائل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کے اندر برکت رکھی تھی، اور یہ جو برکتیں ہوتی ذاتی اور حصی برکتیں، یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ انبیاء کے ساتھ یہ برکت انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اور ولی صحابہ کرام ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑے اولیاء تو انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑے جو ہے متقی پرہیزگار اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کوئی انبیاء کے بعد نیک اور متقی نہیں ہوا۔ یہ چیز اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اندر بھی نہیں رکھی تھی کہ اللہ ان کے ہاتھ میں برکت رکھی ہو، ان کے جو ہے ناخن برکت رکھی ہو، ان کے کیا پسینے برکت رکھی ہو، ان کے بال میں برکت رکھی ہو، یا جن چیزوں کو استعمال کر لیں ان کے اندر برکت آ جائے۔ یہ چیز انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو استعمال کر لیتے تھے اس کے اندر بھی برکت آ جاتی تھی۔ جی، آپ کے بال، جب آپ بال کٹواتے تھے، صحابہ کرام آپ کا بال لینے کے لیے دوڑ پڑتے تھے، کیونکہ اس بال کے اندر برکت آ جاتی تھی۔ ناخن کاٹتے تھے، ناخن کے اندر برکت۔ ایسے ہی کیا نام ہے، جن چیزوں کو آپ پکڑ لیتے تھے اس کے اندر بھی برکت۔ عصا آپ نے پکڑ لیا، لاٹھی آپ نے پکڑ لی، برتن آپ نے استعمال کیا، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین برکت ڈال دیتا تھا۔ انگوٹھی تھی، انگوٹھی کے اندر برکت۔ تو یہ چیزیں انبیاء کے ساتھ ہوتی ہیں، بس انبیاء کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جعلنی مبارکا اینما کنت، کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ رب العالمین نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ تو انبیاء کی ذات بابرکت ہوتی ہے، برکت دینے والی ذات اللہ رب العالمین۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی برکت دیتا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کا نظام چلاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مارتا اور جلاتا ہے، کیونکہ اس چیز کا تعلق برکت کا عقیدے سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی ذات برکت دینے والی ہے۔ اللہ نے جس چیز کے اندر برکت رکھی دی ہے اس کے اندر برکت رہے گی۔ اللہ رب العالمین انبیاء کی ذات کے اندر برکت رکھا تھا، یہ برکت کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ معنوی برکت ہو سکتی ہے، معنوی برکت یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی علاقے میں فائدہ ہو جائے، آپ کے علاقے میں شرک ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کو توحید کی تعلیم دی اور آپ نے توحید اپنایا، شرک اور بدعت خرافات کو آپ نے چھوڑا، جا کر کے اپنے علاقے میں لوگوں کو توحید کا درس دیا، آپ نے لوگوں نے شرک بدعت چھوڑ دیا، آپ سے برکت ہوئی، فائدہ ہوا، لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں ناخن میں کوئی برکت نہیں رہے گی۔ یہ معنوی برکت کہلائی جاتی ہے۔ ہوتے ہیں بڑے بڑے علماء، اسی دور میں دیکھیے سعودی عرب کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ،
اللہ نے ان کی ذات سے کتنا برکت دی، کتنا فائدہ پہنچایا۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی توحید اور سنت کی آواز اٹھتی ہے اس کے پیچھے اسی دعوت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد۔ یہ علاقہ بھی شرک کی آماجگاہ تھا، قبریں پوجی جاتی تھیں، درخت پوجے جاتے تھے، غاروں کو پوجا جاتا تھا، پتھروں کو پوجا جاتا تھا، جی درختوں کو پوجا جاتا تھا۔ اسی علاقے میں، جس علاقے میں یہ پورا سعودی عرب واقع ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، ان کے ذریعے سے اتنا بڑا کام لیا کہ دنیا سے، یہاں سے پورا شرک کا وجود ختم ہوا۔ تو اللہ نے ان سے معنوی برکت لی، اللہ نے ان کی ذات سے فائدہ پہنچایا، لیکن کسی ان کے ہاتھ میں یا کسی کے پاؤں اور ناخن کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مولوی ہے، اس کے قلم کو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں برکت ملے گی، اس کے امامے کو چھوتے ہیں، پکڑتے ہیں، چومتے ہیں کہ اس سے ہمیں برکت ملے گی، اس کے استعمال کیے ہوئے چپل کو رکھتے ہیں اور اسے بابرکت سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غلط بھی ہے، سب بدعات اور خرافات ہیں۔ جی ہاں، ساری بدعات اور خرافات ہیں۔ اللہ رب العالمین انبیاء کے علاوہ کسی اور کی ذات میں یہ حصی برکت نہیں رکھی ہے کہ وہ جس چیز کو چھو لے اس کے اندر بھی برکت آ جائے۔ یہ انبیاء کے ساتھ یہ چیز خاص تھی۔ اب اگر یہ کوئی سمجھتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ فتح مکہ کے بعد حنین جانے لگے، حنین، اور وہاں جنگ کرنے کے لیے۔ تو مکے کے اندر جو آپ کے ساتھ گئے فتح کرنے کے لیے حنین کی جنگ، اس میں کچھ نئے نئے صحابہ تھے، نئے نئے مسلمان تھے۔ راستے میں ایک بیری کے درخت آیا، اس بیری کے درخت پہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اپنے تلواروں کو لٹکاتے تھے، ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے، اور ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ اس سے برکت ملتی ہے اور یہاں لٹکانے سے جنگ میں ہم کو کامیابی ملتی ہے، فتح مل جاتی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو صحابہ کرام نئے نئے مسلمان تھے، انہوں نے مطالبہ کر لیا کہ ہمارے لیے بھی یہ درخت بنا دیجیے جیسے ان کے لیے درخت ہے، ہم بھی یہاں درختوں پر اپنی تلواروں کو لٹکائیں گے، تیروں کو لٹکائیں گے، نیزوں کو لٹکائیں گے، ہمیں فتح ملے گی، برکت ملے گی۔ تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ تم نے وہی بات کہی ہے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی معبود بنا دو جیسے ان کے لیے معبود ہے۔ یہ گویا کہ معبود بنانا ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین، اللہ کے علاوہ کوئی برکت دینے والی ذات نہیں۔ اللہ نے درخت کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے کہ آپ درخت پر تلوار کو اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جنگ کے اندر فتح دے دے گا، یہ نہیں، اللہ نے اس کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عقیدہ رکھتا تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا عقیدہ رکھتا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جیسا میں نے کہا کہ عقیدے سے تعلق اس کا ہے، اور یہ ایسے جیسے کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دیتا ہے، ایسے کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی برکت دیتا نہیں، برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے جن چیزوں کو آپ نے استعمال کیا اس کے اندر جو برکت رکھی تھی، میں بتا دوں وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ کی استعمال شدہ کوئی بھی چیز اس وقت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو، جس کو ہمارے نبی نے استعمال کیا، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں، وہ تمام چیزیں گم ہو گئیں یا ضائع اور برباد ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں بعد میں لوگوں کی گمراہی کا عقیدہ بن سکتی تھی، ذریعہ بن سکتی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ اس لیے آج آپ کی طرف جتنی بھی چیزیں منسوب کی جاتی ہیں ان میں کوئی بھی چیز اللہ کے رسول کی ذات سے نہیں ملتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، سال میں مرتبہ اللہ کے رسول کے بال کا دیدار کراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بال ہیں، لوگ پیسے بھی دیتے ہیں اور جا کر کے بال کا دیدار کرتے ہیں، بال بڑھتا بھی ہے، شیشے میں رکھتے ہیں اس کو، شیشے میں بال بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ یا اس طریقے سے لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو کیا نام ہے، بہت ساری چیزیں کے بارے میں، یہ کھڑاؤں ہے، یہ برتن ہے، یا اس طریقے سے ترکیہ کے جو میوزیم میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول کے استعمال والی چیزیں، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ علماء نے بیان کیا کہ اس میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے رسول تک نہیں پہنچتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرنا حرام ہے، ایسے ان چیزوں کی نسبت کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔
ایسی یہ بھی معاملہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول کی طرف وہ چیز منسوخ کرے جو چیز ہمارے نبی نے استعمال کیا ہی نہیں اور ہمارے نبی نے اس کو چھوا ہی نہیں، اس کی طرف استعمال کر لے اور کہے کہ اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت ہے۔ وہ اسی جیسے کہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی حدیثوں کو منسوخ کر کے کہے یہ نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے علماء نے آگاہ کیا ہے کہ ایسی کوئی چیز آج موجود نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اگر ہوتی تو اس کے ذریعے سے کیا کیا دنیا کے اندر خرافات ہوتی، نہیں ہے پھر بھی لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں باقاعدہ ہمارے ملکوں کے اندر کہ اللہ کے رسول کے بال ہیں یا آپ کا امامہ ہے، امامہ بھی لوگ دکھاتے ہمارے یہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیرلا میں، اور بال جو ہے کشمیر میں دکھایا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور اس طریقے سے بہت سارے علاقوں اور ملکوں میں لوگ کرتے ہیں ساری چیزیں۔ جی ہاں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں اور یہ سب ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی چیزیں تھیں آپ نے استعمال کی، ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین حکیم و خبیر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہ تاکہ دنیا میں خرافات اور شرک اور اس طریقے سے لوگ گمراہی کا ذریعہ نہ بن جائیں یہ ساری چیزیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ تو یہ بھی اس غزوے کے اندر یہ چیز جو ہے پیش آئی۔ ایک اور ہمیں بڑا درس ملتا ہے کہ ایک داعی اور ایک عالم کو میدان میں لوگوں کے ساتھ رہ کر کے کام کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے اس کو، یہ نہیں کہ یہ غرفے کے اندر بیٹھ کر کے اپنا جو ہے لوگوں سے لگ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ آپ غزوہ خندق کے اندر خود خندق کھودنے میں شریک تھے، پتھر پر دو دو پیٹ بدے ہوئے تھے۔ آپ صحابہ نے شکایت کی، پتھر دکھائے ایک پتھر، آپ نے اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا، آپ کے پیٹ مبارک پر دو دو پتھر بدے ہوئے۔ آپ نے محنت کی، خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی آپ نے حصہ لیا، مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا۔ آپ نبی ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، پھر بھی آپ محنت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو عالم ہونا یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان سب کاموں میں شریک نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے اور سفر کے دوران سب کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے، کوئی جو ہے لکڑی لے کر کے آئے گا، کوئی جانوروں کی حفاظت کرے گا، کوئی کھانا بنائے گا، کوئی جانور ذبح کرے گا، کوئی جاگے گا، لشکر کی حفاظت کرے گا۔ یہ تمام چیزیں ذمہ داریاں لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری رکھتے تھے، آپ بھی کرتے تھے کام۔ جی، تو یہ درس ملتا ہے ہمیں کہ ایک عالم بھی اگر میدان میں آتا ہے کرتا ہے تو یہ اچھی بات، اس کو کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، اس کو بھی اجر چاہیے، اس کو بھی ثواب چاہیے، ایک عالم دین کو، ایک داعی اور مبلغ کو۔ تو اس لیے یہ بھی ہمیں اس سے درس ملتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اور جرائم کو ختم کرنے کے لیے یا اس کی روک تھام کے لیے مخبری کرنا یہ غلط نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھے تھے لوگوں کو۔ جب آپ پر یہ مدینے پر لشکر 10,000 کا تیار کیا گیا اور حملہ کرنے کے لیے وہ آنے لگا تو آپ کو جن صحابہ کو آپ نے راستوں کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا ان لوگوں نے آپ کو اطلاع دی، خبر دیا کہ لشکر آ رہا حملہ کرنے کے لیے۔ ایسے ہی نعیم بن مسعود یا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول نے بھیجا ان لوگوں کے درمیان، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، کافروں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ مسلمان ہیں، تو وہ گئے اور اس طریقے سے کہا کہ بھائی جو بنو قریظہ کے یہودی تھے جنہوں نے یہ مدینے پر پیچھے سے حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے، تو ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھائی تم آج حملہ کر رہے ہو، یہ جو لشکر آیا ہے کفار کا ایک نہ ایک دن چلا جائے گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا تمہارا؟ وہ پھر وہاں سے مکہ سے تمہارا ساتھ دینے کے لیے بار بار نہیں آئیں گے، اس لیے تم مت کرو ایسا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اچھی بات بتا رہے ہیں، ان کو روک دیا اس سے۔ اور اس کے بعد پھر مشرکین کے پاس گئے اور کہا کہ جو بنو قریظہ ہیں یہ جن پر آپ اعتماد کرتے ہو کہ آپ کا ساتھ دیں گے، یہودی ساتھ نہیں دیں گے آپ کا، وہ مدینے پر حملہ نہیں کریں گے، آپ کے درمیان خندق ہے، آپ حملہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ لوگ تو کر سکتے ہیں نا پیچھے سے حملہ، آپ بولو ان کو کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے کہا بولیے کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے نعیم بن مسعود نے دونوں کے درمیان تفریق ڈال دی۔ اس لشکر مکہ کے جو لشکر تھا ان کے درمیان بھی ان کا اعتماد اٹھ گیا، اور جو یہود تھے بنو قریظہ کے ان کا بھی مشرکین مکہ سے اعتماد اٹھ گیا۔ تو لڑائی یہ حکمت عملی کا نام ہے، جنگ حکمت عملی کا نام، اللہ کے رسول کی حدیث الحرب خدعہ، جنگ دھوکہ دینے کا نام ہے۔ انسان جنگ کے اندر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کیسے کامیابی
اور مارے حاصل کرے، بازی مارے، یہ جنگ اس کا نام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جنگ کے دوران ہیں۔ ایسے ہی ملک کی حفاظت کے لیے یا ملک کے اندر خروج اور بغاوت ہو رہا ہو، امن و امان تہو بالا ہو رہا ہو، مجرمین اور جرائم پیشہ لوگ زیادہ ہوں یا جرم کرنے والے ہوں، تو ان کے جرائم کی روک تھام کے لیے ساری چیزیں کرنا یہ ضروری ہے، بعض صورتوں میں ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ہمارے گھر پر کوئی چور حملہ نہ کرے، ڈاکو نہ حملہ کرے، ہم مضبوط دیوار بناتے ہیں، مضبوط دروازہ بناتے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں، تمام چیزیں مضبوطی کے ساتھ، تاکہ ہمارے گھر پر کوئی حملہ نہ کرے۔ ایک گھر ایک بادشاہ کا، ملک کے حکمراں کا گھر ہوتا ہے، پورا ملک اس گھر کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورے ملک کی حفاظت کرے۔ لہذا حفاظت کرنے کے لیے اگر وہ ایسے لوگوں کو رکھتا ہے تو اس میں رکھنا چاہیے اس کو، تاکہ ملک کے اندر امن و امان برقرار رہے اور ملک کے اندر بغاوت اور شورش اور اس طریقے سے اس طرح کے واقعات نہ ہو، جرائم نہ ہو۔ یہ بھی ہمیں اس سے درس ملتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں لوگوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آپ نے ان کے مشورے کو قبول کیا۔ ایسے ہی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا عمرہ کرنے سے، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا بال کٹوا لو۔ کوئی بال کٹانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بال کٹوا لیجئے، لوگ آپ کو دیکھ کر کے سارے بال کٹوا لیں گے۔ یہ مشورہ انہوں نے قبول کیا، ان کی بیوی نے مشورہ دیا، حضرت ام سلمہ نے۔ تو بیوی بھی کوئی اچھا مشورہ دے قبول کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بیوی ناقص العقل ہے یا اس کے پاس عقل کی کمی ہے، نہیں، بیوی بھی اگر اچھا مشورہ دے تو اس مشورے کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کیا، اور آپ پریشان تھے کہ میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں بال کٹوا کر کے حلال ہو جاؤ، کوئی بال کٹ نہیں رہا، میری کوئی بات نہیں سن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، پھر باہر جا رہے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں بال کٹوانے کو، کوئی بال کٹانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ کیونکہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس میں جو بنود اور جن چیزوں پر صلح ہوئی تھی وہ مسلمانوں پر بہت گراں گزری تھی، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے کوئی بال کٹانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ بال کٹوا لیجیے۔ آپ نے ایک صحابی کو بلایا، بال کٹوایا۔ جب دیکھا صحابہ نے کہ آپ بال کٹوا رہے ہیں، تمام صحابہ بال کٹوا دیے۔ تو اگر کوئی مشورہ دے، اچھا مشورہ انسان کو قبول کرنا چاہیے، چاہے حکمت کی بات کسی کی طرف سے بھی ملے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو مشورہ دیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارس اور ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے مشورہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، لیکن پھر بھی جن چیزوں میں کوئی واضح نص نہیں ہے، کوئی واضح حکم نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر، اس میں آپ بھی اشتہاد کرتے تھے، صحابہ کرام سے مشورہ بھی لیتے تھے، اور جو مشورہ دیتا تھا اس مشورے کو بہتر جب سمجھتے آپ تو آپ اس کے اوپر عمل بھی کیا کرتے تھے، جیسے آپ نے یہاں پر عمل کیا۔ تو مشورہ لینے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اس لیے انسان کوئی کام کرے تو کام کرنے سے پہلے انسان کو ایک دوسرے سے مشورہ لینا چاہیے، لیکن مشورہ انہیں سے لے جو مشورہ دینے کے اہل ہوں، جو مشورہ دینے کے قابل ہوں۔ یعنی آپ ہر اہل غیر نتو خیرے سے مشورہ لینا شروع کر دیں، جو ان کا اہل ہو انسان انہیں سے مشورہ لیتا ہے، اور مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے۔ مشورہ دے اگرچہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور جو بھی چیز سمجھ میں آئے اس کو بتانا چاہیے۔ آپ کو کہیں پر کسی کی شادی کرنا ہے، بیٹی کی بات بیٹے کی، آپ کسی سے مشورہ لیں تو آدمی کہے بھائی ہم جو ہے اچھی اچھی بات بتا دیں، اور جو اس کے اندر جو عیوب ہیں وہ باتیں نہ بتائے، یہ خیانت ہے، یہ پوری بات بتانا چاہیے، اور یہاں یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اگر آپ سے مشورہ لیا گیا فلاں لڑکے سے میں بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، وہ لڑکا کیسا، خاندان کیسا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ وہ خاندان صحیح نہیں، وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، شراب پیتا ہے، یا وہ مطلب کوئی بھی خامی اس کے اندر پائی جاتی ہے، بد چلن ہے، بدکار ہے، آپ چھپا دیں، نہ بتائیں، یہ امانت کے اندر خیانت ہے، یہ غیبت نہیں ہوتی ہے۔ مشورے کے اندر جو چیز بیان کی جاتی ہے غیبت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں بتانا ضروری ہے، اس کے لیے اچھائیاں بھی بتائیں آپ، اور ساتھ ساتھ اس کو آپ خامیاں بھی بتائیں، کیونکہ مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے، اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیانت نہ کی جائے، جو بھی بات ہو اس کے تعلق سے کو بیان کر دیا جائے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے، جو مشورے کا حل ہو ان سے انسان کو مشورہ لینا چاہیے۔ انسان اشعار بھی پڑھ سکتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھتے تھے. آپ نے جو خانے یہ مسجد نبوی کی تعمیر کی اس میں بھی آپ نے اشعار پڑھے, اور جب خندق آپ نے کھودی اس کے اندر بھی اشعار پڑھے, لیکن وہ اشعار جو حقیقت پر مبنی ہوں, وہ اشعار نہیں جو غلو پر ہوں مبنی ہوں, جس میں شرکیہ باتیں. ہمارے یہاں آج جو نعتیں لکھی جاتی ہیں اللہ کے رسول کی شان میں, آپ کی تعریف میں, 99% ایسے اشعار ہیں جن میں شرکیہ باتیں ہوتی ہیں, غلو ہوتا ہے, آپ کے مقام کو اونچا کر دیا جاتا ہے اور ربوبیت کے مقام پر لا کر کے آپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. جی, آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں, آپ کو صاحب لولاک لوگ کہتے ہیں. لولاک مطلب اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین کائنات ہی کو نہ پیدا کرتا. یہ سب غلو ہے. اللہ رب العالمین نے کائنات کو اپنے نبی کے لیے نہیں پیدا کیا. کائنات کا وجود نبی کے وجود سے پہلے سے ہے, اور ہمارے نبی کے جانے کے بعد بھی کائنات کا وجود ہے. قیامت تک کائنات قائم رہے گی. اللہ نے کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمارے یہاں لوگ اشعار پڑھتے ہیں, اور آپ کا ایک نام لوگوں نے رکھا لولاک. لولاک بنے اگر آپ نہ ہوتے, اور اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی لوگ بیان کرتے, جھوٹی روایت, لولا کلمہ خلقت الافلاک. اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک یعنی آسمانوں کو ہم نہ پیدا کرتے, کائنات کو نہ پیدا کرتے. جھوٹی روایتیں, یہ قرآن کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے غلو نہیں ہونا چاہیے. شریعت میں ہر ایک کا جو حق ہے متعین کر دیا گیا. نبی کے حقوق ہیں, نبی سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اس طریقے سے والدین کے حقوق ہیں, عمرہ کے حقوق ہیں, میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں. سب کے حقوق متعین ہے شریعت کے اندر. اگر آپ اس کے حق کو اونچا کر دیں گے تو ایک کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اور ایک کے ساتھ آپ نے غلو سے کام لیا. یہ چیز ناجائز اور حرام ہے. بڑا بھائی کا درجہ ہے, ماں باپ کا درجہ ہے. بھائی باپ کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. آپ بھائی کو اگر باپ کے درجے میں لائیں گے, باپ کی تنقیص اور کوتاہی ہوگی, اور بھائی کی شان میں آپ نے غلو کر دیا, اس کو وہ مقام دے دیا جو باپ کا مقام. یہ حرام ہے شریعت کے اندر. اس لیے ہمارے نبی نے غلو سے منع کیا. ایاکم الغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. دین میں غلو سے بچو. پہلے کے لوگوں کو دین میں غلو کی بنا پر ہلاک و برباد کیا گیا, اس لیے ہلاک و برباد. تو غلو سے ہمیں بچنا چاہیے. آج دیکھیں کتنا غلو ہمارے یہاں ہے. بزرگوں کے بارے میں غلو, ولیوں کے بارے میں غلو, انبیاء کے بارے میں غلو, نبی کے بارے میں غلو, کیا کیا غلو, نعوذ باللہ من ذالک. جی ہاں, لوگ ولیوں کو جو ہے رب کا مقام دیتے ہیں, ان ولیوں کو پکارتے ہیں, ان کا واسطہ لیتے ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کی قبروں کا طواف, وہاں جا کر کے سجدے, سارے غلو کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے ان کی شان میں غلو کیا, اور غلو کی وجہ سے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. سب سے پہلی قوم جس نے غلو کیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی. نوح علیہ السلام نے غلو کیا, غلو کے نتیجے میں شرک کے اندر پڑ گئے. اس لیے ہمارے نبی نے ہمیشہ لوگوں کو غلو سے منع کیا, ہمیشہ. ایک مرتبہ خوشی کا موقع تھا, آپ کی شان میں بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں. ایک بچے نے کہہ دیا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی جو کل کی باتوں کو جانتا ہے. کل کی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا کوئی نہیں جانتا ہے. ہمارے نبی نے ان کو منع کر دیا, کہا کہ پہلے جو پڑھتی تھی وہ پڑھو, یہ نہ پڑھو, کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی کل کی باتوں کو نہیں جانتا. آپ نے ان کو فوراً منع کر دیا, اسی وقت تنبیہ کر دی. یہ نہیں کہا کہ بعد میں کر دیں گے, بچی کا دل ٹوٹ جائے گا, بچیاں اشعار پڑھ رہی ہیں, ان کا دل ٹوٹ جائے گا. ایسا نہیں. اگر کوئی غلطی ہو اسٹیج پر بتانا چاہیے. میں کوئی غلط بات بول کر کے چلا جاؤں, شرک کی, غلو کی, اور آپ میرے احترام میں یا میری وجہ سے نہ بولے, بعد میں ہو سکتا ہے اتنے سارے لوگ نہ رہیں, کن کن کو آپ بتائیں گے؟ آپ کن کن کو بتائیں گے کہ بات غلط تھی؟ اس لیے اگر بات اسٹیج پر ہے تو اسٹیج پر اس کی تردید ہونی چاہیے. اگر وہ بات خاموشی کے اندر ہے, تنہائی میں اس بات کی تردید ہونی چاہیے. یہ سلف کا منہج ہے, یہ سلف کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ بھائی لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا, لوگ کیا کہیں گے, جانے جو بات ہم کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, آپ ہم کو بتا دیں گے, لیکن جو ہزاروں کا مجمع آپ کے سامنے ہے ان کا کیا ہوگا؟ کن کن تک آپ بات پہنچائیں گے اپنی, کن کن کو جا کر کے آپ بتائیں گے؟ اس لیے اگر کوئی بات شریعت کے خلاف تنہائی میں ہے, کسی آدمی سے ہو, تنہائی میں اس کو نصیحت دی جائے گی. لیکن اگر وہ اسٹیج پر کرتا ہے سب کے سامنے, تو اس کو اسٹیج وہاں بتایا جائے گا کہ آپ کی بات غلط ہے, شریعت کے خلاف ہے, یہ ایسا کرنا غلط نہیں. تو اس طریقے سے غلو وغیرہ اشعار میں نہیں ہونا چاہیے, چاہے اشعار ہو یا اشعار نہ ہو. آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے جو حقیقت میں مبنی تھے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی, نہ ہم صدقہ کرتے, نہ ہم نماز پڑھتے, تو نے ہی ہمیں ہدایت دی ہے, تب یہ ساری چیزیں ہوتی. اس میں کوئی غلو نہیں.
لہذا وہ اشعار جن میں غرور نہ ہو، حقیقت پر مبنی ہو، انسان کو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام نے اسلام کی اشاعت کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، ہمارے نبی نے جو قربانی پیش کی ہے، جو محنت کی ہے، جو جد و جہد کی ہے، یہ بھی اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی محنت کی گئی ہے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، کتنی محنت کی، فقر و فاقہ برداشت کیا اور پتھر باندھ باندھ کر کے خندق کھودی گئی، کس لیے؟ اسلام کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ تو یہ دین کی نشر و اشاعت ہم سے قربانی چاہتا ہے، ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ انسان کے پاس جس طرح کی قربانی ہوتی ہے وہ قربانی، مال کی قربانی دے اور اپنے علم کی قربانی دے، وقت کی قربانی دے، اور اس طریقے سے اسلام، توحید اور سنت کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرے، انسان اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق۔ تو یہ قربانیوں کے نتیجے میں اسلام آج ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں اس کے لیے پیش کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں اس کے لیے پیش کی۔ تو یہ ساری چیزیں، ان تمام واقعات میں ہمارے لیے جو ہے اس کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید اور سنت پر قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے، بدعات اور خرافات سے اور ہر قسم کے گناہ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔